بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ نور مقدم کیس میں ایک نئی اپڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، نور مقدم کیس میں آپ کو پتا ہے کہ زاہد جعفر نے جو حرکت کی ہے اس پر جو پولیس ہے انہوں نے اس کے اوپر FIR درج کروائی تھی اور پھر کچہری کے اندر تھانہ مرغلہ کے اندر اس کو ایک رات رکھا بھی گیا۔ اس کے بعد کچہری کے اندر اس کی جو پیشی ہوئی تھی اور اس کے بعد 14 روزہ اس کو جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس کے اوپر اس کو رکھا گیا تھا۔ اب اس کے اوپر ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہ عدالت نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے۔ عدالت نے کیا ایکشن لیا ہے کہ عدالت نے 2 صفحات پر مشتمل 5 پوائنٹ پر مشتمل ایک اپنا ریٹن جو تحریری اپنا ایکشن ہے وہ عدالت نے حکم جو ہے آرڈر وہ جاری کیا ہے، اور اس کے اندر عدالت نے کیا کچھ کہا ہے۔ عدالت نے اپنا اگلا لاہ عمل بتایا ہے کہ زاہد جعفر نے اگر اس طرح کی حرکتیں جاری رکھی تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، وہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین، یہ جو 3 نومبر کی پیشی ہوئی تھی اس کے اندر جو کچھ ہلا گلا ہوا، اس نے بڑی طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی تھی۔ زاہد جعفر نے اس نے جو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو پاگل پن پیش کرنے کی کوشش کی ہے سارا کچھ۔ اس کے بعد جو عصمت آدم جی ہے اس کو جب عدالت نے بلایا اور عدالت کے آگے جو اس نے جواب دیا وہ بھی تھے کہ اس کا ہم علاج کروائیں گے، سارے جو اشارے ہیں اس طرف جاتے ہیں، لیکن اب عدالت نے جو اس کا ایکشن لیا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ پہلا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، عدالت نے اس کے اندر لکھا کہ مصطفیٰ انسپیکٹر اس نے عدالت کے اندر وہ پیش ہوا اور اس نے ایک رپٹ درج کروائی ہے، ایک درخواست دی ہے زاہد جعفر کے خلاف، اور خاص طور پہ زاہد جعفر کا جو رویہ ہے، جو اس کا بیہیویئر ہے، اس نے جو 3 نومبر کی پیشی کے دوران اس نے دکھایا، عدالت کے اندر گالیاں دی، اور اس کے بعد اس کے اندر جو FIR کے اندر متن پیش کیا گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ مزید میں اس کے اندر شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس FIR کا متن تھا کہ اس نے جو ایک پولیس کا گربان پکڑا، گالیاں دی، لاتیں مارنے کی کوشش کی، مکے مارنے کی کوشش کی، اپنا سر دیوار کے اندر ٹکر مارنے کی کوشش کی، خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ یہ سارا اس کا جو لاہ عمل ہے، اس نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں اس حوالے سے، اور عدالت کے اندر جو اس کا رویہ تھا، اس کا بیہیویئر تھا کہ اس نے بڑی غلیظ قسم کی گالیاں دی ہیں، اس حوالے سے عدالت کو جو ہے وہ اس نے ایک رپٹ درج کروائی ہے۔ یہ کچھ اس نے لکھا اس کے اندر۔ پھر عدالت آگے لکھتی ہے کہ اس کے بعد جو کچھ اس نے جو سیکیورٹی جو جوڈیشل گارڈ ہے اس کے ساتھ اس نے کیا، وہ سارا کچھ عدالت کو آگاہ کیا انسپیکٹر مصطفیٰ نے، اور عدالت اس سے آگاہ ہے۔ پھر دوسرے پوائنٹ کے اندر وہ عدالت اپنی آبزرویشن جو اس نے 3 نومبر کی پیشی کے اندر نوٹ کی تھی اس کو بیان کیا، اور اس کو تحریری آرڈر کے اندر پیش کرتے ہوئے عدالت نے اس کے اندر لکھا کہ ٹرائل کی جو پروسیڈنگ کے درمیان ملزم زاہد جعفر نے عدالت میں ہنگامہ کیے رکھا۔ مینز اس طرح وہ بولتا رہا کہ حمزہ کو بلاؤ، پردے کے پیچھے کون ہے، پھر جج صاحب کو، عطا ربانی صاحب کو، اور عدالت کے اندر کھڑے ہوئے اس وقت اتنی غلیظ گالیاں دی کہ بندہ ایک عورت کے سامنے تو دور کی بات ہے، اپنے کسی بھائی کے سامنے یا ویسے بھی وہ اس طرح کی گالی جو ہے ایک شریف شخص جو ہے وہ نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی شریف شخص اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا جس طرح کی وہ گالیاں دیتا رہا۔ یہ عدالت کا بڑا پن ہے میرے خیال میں، یا اس کو رعایت سمجھ لیں کہ عدالت نے اس کو وارننگ دی ہے اس حوالے سے کہ عدالت نے اس کو برداشت کیا ہے، کیونکہ نیوٹرل رہ کر اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ اگر عدالت پرسنل لے لیتی اس کے اوپر یہ جو ہے الزام دیا سکتا تھا، اس وجہ سے عدالت نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے ایکشن نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد اس جو انسپیکٹر کی جو رپٹ تھی، درخواست تھی، اس کے بعد عدالت نے پھر یہ اپنی جو آبزرویشن ہے وہ عدالت کے اندر جو کچھ اس نے گالیاں دی تھی وہ پیش کی، ہنگامہ کیے رکھا، اور پروسیڈنگ میں اس نے جو انٹرپٹ کیا، انٹرفیئر کیا، اس کے بارے میں سارا کچھ جو ہے وہ پیش کیا۔ عدالت نے کہا کہ پروسیڈنگ میں کوئی بھی شخص، عدالت کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص پروسیڈنگ کے درمیان
عدالت کی جو کاروائی قانونی طریقہ کار ہے اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا. جس طرح گواہان پیش ہوتے ہیں اور ون بائی ون کر کے وہاں پہ ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ ان سے جو کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان کی جو سٹیٹمنٹ، ان کا جو بیان ہے وہاں پہ دوبارہ ان سے لیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو وکیل کے ڈیفنس ہے اور اس کی پروسیکیوشن ہے وہ سارے اپنی اپنی ٹائم پہ بولتے ہیں. ایک طریقہ کار ہے، عدالت کا ایک تقدس ہے، اور جو اس کو انٹرفیئر کرے گا عدالت اس کو جو ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی. اس کے بعد عدالت نے لکھا کہ کسی بھی تھرڈ پارٹی یا ملزم کو اسے بالکل بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسے انٹرفیئر کرے یا انٹرپٹ کرے، مینز کہ ایسے آل فول جو اس نے عدالت کے اندر سارا کچھ بولا تھا اس کے بارے میں عدالت کہہ رہی ہے کہ ایسا جو ہے ہرگز عدالت اس کی اجازت نہیں دیتی. تیسرے نمبر پہ عدالت نے اسے وارننگ جاری کی ہے. عدالت نے اس کو وارننگ دی ہے کہ اگر اس نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا اور اگر اس نے اپنے جو عمل ہے، اس کے کرتوت ہیں، مطلب کہ اس نے وہ تبدیل نہ کیے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ آگے چوتھا پوائنٹ ہے اس کے اندر عدالت لکھتی ہے کہ اس کو حاضری سے مستثنا کر دیا جائے گا. مطلب جو اس کو اپیرنٹلی وہاں پہ اس کو لایا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. جس طرح اس کو اڈیالہ جیل سے بخشی خانہ اور بخشی خانے سے کورٹ کے اندر جو جج صاحب ہیں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جب ان کے اندر پیش نہ بھی کیا جاتا ہو تو سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے ملزم، تو اس طرح جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے اس کو مستصرا کیا جائے گا، مین کے ختم کیا جائے گا اس کو. پھر اس کو ختم کر کے عدالت اس کو ویڈیو لنک کے تھرو جو ہے اس سے بات چیت کرے گی، اور ویڈیو لنک کے تھرو ایک کیمرہ لگایا جائے گا اور کیمرے کے تھرو اس سے جو بھی اس کا بیان ہوگا یا اس کو جو سنے گا اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے ایکشن کو بھی دیکھا جائے گا. یہ سارا کچھ جو ہے اس کے ساتھ کیا جائے گا اور پروسیڈنگ جو ٹرائل ہے اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ شروع کی جائیں گی. پھر اگلا جو پوائنٹ ہے اس کا آخری، اس کے اندر عدالت جو نیکسٹ اب جو پیشی ہوگی 10 نومبر کی، اس کے اندر جو ہے عدالت نے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ عدالت نے کہا ہے کہ 10 نومبر کی تاریخ وکلاء کی موجودگی کو دیکھ کر بنائی گئی ہے. مطلب ان کی اویلیبلٹی، مین کہ ان سے مشورہ کر کے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس دن وہاں پہ پیش ہو سکتے ہیں، کس دن آپ عدالت کے اندر آ سکتے ہیں. تو ان سے پوچھ کر یا ان کی مشاورت کے ساتھ یا ان کی موجودگی کا علم تھا عدالت کو تو وہ دن مقرر کیا گیا. ان کی اس کے اندر حامی تھی وکلاء کی، تو یہ دن مقرر کیا گیا 10 نومبر کا. تو اس حوالے سے پروسیکیوشن کو بھی عدالت نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی گواہ ہیں انہیں 10 نومبر کی پیشی کے اندر پیش کیا جائے تاکہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ختم کیا جائے. اور جو گواہان ہیں اس میں خاص طور پہ جو شوکت مقدم ہے یا جو تفتیشی افسر ہے ان کے بیانات جو ہے امید ہے کہ ان کے لیے جائیں گے جو نیکسٹ ان کی 10 نومبر کی سماعت ہوگی اس کے اندر. اگر عدالت کے اندر اس طرح کی دوبارہ حرکت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا کیا عدالت کا ریئیکشن ہوگا. عدالت اس طرح تو کرے گی، لیکن جو ہوتا ہے اکثر میں نے کیسز کے اندر جو دیکھا، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق، جب یہ بار بار انٹرپٹ کرے گا تو اس کے بعد اس کا ایکشن جو اگلا عمل ہوگا وہی ہوگا کہ اس کو پاگل ڈکلیئر کیا جائے گا، اس کا چیک اپ کی طرف جو ہے وہ کیا جائے گا، اس کو سزا جو ملے گی. کیونکہ یا تو پھر عدالت اور پولیس اس کو کنٹرول کر سکتی ہے اس چیز کو، لیکن اگر اس نے ایسی حرکتیں بند نہ کی، ایسی جاری رکھی، تو پھر یقیناً جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ پھر اس طرح کی جو اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ایون کہ جج کو ہی گالی دے ڈالو کہ آپ جو ہے نہیں کر سکتے، اس طرح کی گالی کہ میں آپ کے سامنے وہ بتا نہیں سکتا کہ کس طرح کی غلیظ اور گندی گالی جو ہے وہ دی، اور باقی جو لوگ کھڑے تھے ان کو گالی دی ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے پولیس والوں کو اس نے گالیاں دی ہیں. یہ جو ہے اس کا جو رویہ ہے اس کو آگے لے جائے گا کہ یہ اپنا جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اس کے اندر آپ لوگوں نے اور ہم نے اس کیس کو زندہ رکھنا ہے. ہم نے ایک ایک بات کو ڈسکس کرنا ہے. جب یہ کیس زندہ رہے گا تو اس کے اندر جو انصاف ہے میرے خیال میں، جو اس کے اندر 2 نمبری کرنے کی کوشش کرے گا اس کو بھی ڈر ہوگا کہ اس کے اوپر میڈیا کی اور لوگوں کی نظریں ہیں، تو وہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.